آج ماہ رمضان کا 30واں روزہ تھا اور چاند رات بھی تھی۔ میں آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی مگر میری نظر سامنے لگی ہوئی گھڑی پر تھی کہ کب 4 بجے اور میں جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤں۔ جیسے ہی گھڑی نے 4 بجائے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں نے افطاری کے لیے کچھ پھل فروٹ بھی خرید لیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے اپاہج شوہر اور اپنے بچوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا تھا۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے اپنے اپاہج شوہر اور اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنی تھی۔ افطاری کرنے کے بعد ہم سب بازار شاپنگ کرنے کے لیے دروازے سے نکلے۔ سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی اور میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، پلیز آپ کے گھر اس وقت جو بھی ہے وہ مجھے دے دیں، اور دیکھنا میری دعا سے کل آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس کے ساتھ 4 بچے تھے جن کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے کچھ دیر اس عورت اور اس کے بچوں کو دیکھا، پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے جن پیسوں سے ہمیں شاپنگ کروانی تھی وہ سب پیسے اور کچھ کھانے کا سامان اس عورت کو دے دو، ہم گھر والے کپڑے پہن کر عید پر گزارا کریں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا تھا مگر میں اپنے شوہر کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے پرس کھولا اور سارے پیسے نکال کر اس عورت کو دے دیے۔ وہ عورت ہمیں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اگلی صبح 6 بجے کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ڈر گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی تھیلا کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس میں تو میرا نام آمنہ ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی ہوں۔ میں اتنی تعلیم یافتہ تو نہیں تھی، اس لیے مجھے اچھی کمپنی میں جاب نہیں مل سکی۔ ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب ملی تو میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ ویسے بھی میرے پاس جو ڈگری تھی اس پر مجھے ایسی ہی جاب مل سکتی تھی۔ جب میری ندیم سے شادی ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور کار میکینک تھے۔ وہ کسی ورک شاپ پر کام کرتے تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ وقت تو بہت اچھا گزر رہا تھا اور ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ ان 6 سالوں میں ہمارے 4 بچے بھی ہو گئے۔ ایک دن میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی پر بیٹھ کر مارکیٹ سے کچھ سامان لینے چلے گئے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئے۔ اپاہج ہونے کی وجہ سے اب وہ کام پر نہیں جا سکتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب سے وہ اپاہج ہوئے تھے اب انہیں دکھائی بھی کم دینے لگا تھا، اسی لیے اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ روز تو ورک شاپ کے مالک نے ہماری امداد کر دی، اس کے بعد اس نے بھی ہمیں خرچہ دینا بند کر دیا۔ اب ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے اور ہم میاں بیوی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کی اجازت سے کہیں پر جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے مجھے پرائیویٹ ادارے میں جاب تو مل گئی مگر تنخواہ بہت کم تھی، جس سے گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا، اور اوپر سے بچے بھی جوان ہو رہے تھے اور یوں دن بدن ہمارے اخراجات بڑھنے لگے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ بچے جوان ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کروانا پڑا۔ اسکول کی فیس بھی اتنی کم نہ تھی۔ ایسے میں مجھے آفس سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ تو مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتی تھی اور باقی کا مہینہ مجھے ادھار لے کر گزارا کرنا پڑتا۔ ایسے میں ندیم روز مجھے کہتے کہ تم اپنے آفس کے مالک سے بات کرو تاکہ وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے، کیونکہ اب ہمارا اس تنخواہ میں گزارا ہونا مشکل ہے۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کے خرچے اور بڑھ جائیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو جاتی کیونکہ میں آفس کے مالک سے بھی کئی بار اس سلسلے میں بات کر چکی تھی مگر وہ تو ہر بار میری بات سن کر یہی کہتا تھا، دیکھو آمنہ، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ بہت کم ہے لیکن میں کیا کروں کیونکہ آفس میں اتنا کام نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو تم سے بڑے آفیسر وہ کام کر لیتے ہیں، اسی لیے اسی تنخواہ میں گزارا کرو۔ اپنے آفس کے مالک کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی۔ وہ بھی سچ ہی تو کہتے تھے، آفس میں کام بہت کم تھا اور اگر اتفاق سے کام آ جاتا تو مجھ سے بڑے آفیسر وہ کام لے جاتے تھے۔ یہ بات کئی بار میں نے اپنے شوہر ندیم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ تو ہر بار ایک ہی بات کہتا کہ تم یہ نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے آفس میں نوکری کر لو۔ ہر بار شوہر کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا۔ ندیم، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ نوکری تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر بھی غصے میں آ جاتے۔
وہ کہتے کہ آمنہ، پچھلے کئی سالوں سے تم اسی تنخواہ پر کام کر رہی ہو اور تمہارا مالک تمہیں اسی تنخواہ پر کام دے رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے آفس کے مالک کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ تمہاری تنخواہ بڑھانا ہی نہیں چاہتا۔ میں شوہر کی بات سن کر چپ ہو جاتی۔ مجھے پتا تھا اگر میں نے یہاں سے نوکری چھوڑ دی تو پھر مجھے آسانی سے کسی اور جگہ نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ میری تعلیم بہت کم تھی۔ ندیم مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے 2-4 دن بول کر خود ہی چپ ہو جاتے۔ جب سے وہ اپاہج ہوئے تھے بچوں کی دیکھ بھال وہی کرتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت میں نوکری پر چلی جاتی۔ ہاں، جب نوکری سے آتی تو گھر کے سارے کام میں خود ہی کیا کرتی۔ محبت تو مجھے بھی ندیم اور بچوں سے بہت تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بچے بھی دوسروں کی طرح عیش کی زندگی گزاریں اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن یہ سب میری قسمت میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا اور قسمت کو بدلنا میرے ہاتھ میں نہ تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے حالات بھی جوں کے توں رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھنے لگیں۔ ایسے میں ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ تنخواہیں بہت کم تھیں اور اخراجات بہت زیادہ تھے۔ اس لیے میں نے بھی اسی تنخواہ پر صبر شکر کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیسے کرتی، کیونکہ میرے پاس تو نوکری تھی۔ میرے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کی طرح بھوکے نہیں سوتے تھے، یہ میرے لیے شکر کی بات تھی۔ انہی دنوں ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا اور میں ہر نماز میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، اس مہینے کے صدقے ہم سب کا رزق بڑھا دے۔ اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آفس کے مالک کی طرف دیکھنے لگی تھی کہ شاید وہ اس رمضان میں میری تنخواہ بڑھا دے گا، مگر دن گزرنے لگے تھے اور میری مایوسی کسی خوشی میں تبدیل نہ ہو سکی۔ اگرچہ آفس میں کچھ کام بڑھ تو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری مصروفیت بھی بڑھ گئی تھیں۔ میں صبح سویرے آفس کے لیے نکلتی تو مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچتی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوش ہوئی کہ چلو آفس میں کام بڑھ گیا ہے، اس ماہ تنخواہ زیادہ ملے گی اور میں اپنے بچوں کو خوب شاپنگ کرواؤں گی۔ مگر 3 دن بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی۔ آفس میں کام کم ہوتا اور میں 4 بجے گھر آ جاتی۔ گھر آ کر جب میں افطاری کے لیے کچھ بنا رہی ہوتی تو میرا بڑا بیٹا بڑی معصومیت سے مجھے کہتا، اماں، مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے لینے ہیں۔ میں اسے پیار سے جواب دیتی اور کہتی کہ تم بس دعا کرو، تمہاری اماں کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، پھر میں تمہاری ہر فرمائش پوری کر دوں گی۔ یہ سن کر میرا بیٹا خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتا۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کہتی، اماں، مجھے بھی عید پر بھائی کی طرح نئے جوتے لے کر دینا۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میں چیخ پڑتی تھی۔ بچے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے پر کئی مشکلات ہمارے وجود سے چمٹ جاتی ہیں، جیسے مفلسی، جو میرے تن سے ہی ایسے چمٹ گئی تھی کہ میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں بھی پوری کرنے کے قابل نہ تھی۔ میں اپنے بچوں کی یہ فرمائشیں سن کر انہیں اپنی باتوں میں بہلا دیتی۔ ان کی فرمائشیں پوری کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ بچے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں ایک معمولی نوکری کرتی ہوں اور میری تنخواہ بہت کم ہے، ایسے میں ان کی فرمائشیں کیسے پوری کر سکتی ہوں؟ میں تو ہمیشہ کی طرح انہیں سستے سے کپڑے اور جوتے دلا سکتی تھی۔ میں اس بات کا تانا اپنے شوہر کو بھی نہ دیتی تھی، کیونکہ جب وہ بالکل ٹھیک تھے اور کام پر جاتے تھے تب انہوں نے مجھے بہت عیش کروائی تھی۔ جو بھی کماتے مجھے لا کر دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت تھی اور مجھے بھی ان سے بہت محبت تھی۔ آج اگر وقت آ گیا تھا تو میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں اپنے بچوں کی بھی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اب میں اپنے بچوں کو انکار کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار تھا۔ جوں جوں عید قریب آتی جا رہی تھی، بچوں کی فرمائشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں گھر آتی تو بچے مجھے ہی گھیر کر بیٹھ جاتے اور روز کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتے۔ میں جانتی تھی کہ اس کم تنخواہ میں گھر چلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ایسے میں اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں اپنے آفس کے مالک کے سامنے اپنے دکھ سنا سنا کر تھک چکی تھی۔ اس بار تو ہمارے باس نے ہمیں تنخواہیں بھی نہیں دی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ تنخواہیں عید سے 1 دن پہلے ملیں گی، اور مجھے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ ماہ رمضان کا سارا مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ آج 30واں روزہ تھا۔ وعدے کے مطابق آج مجھے تنخواہ بھی مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ آج مجھے اپنے بچوں اور شوہر کو عید کی شاپنگ کروانی تھی، کیونکہ ابھی تک میں نے کسی کے لیے بھی کچھ نہیں خریدا تھا۔ پچھلے مہینے کی تنخواہ سے تو گھر کا سودا سلف لے آئی تھی۔ اس مہینے کی تنخواہ اگر عید کے بعد ملتی تو یقیناً نہ تو میں بچوں کے لیے کچھ خرید پاتی اور نہ ہی اپنے شوہر کے لیے۔
ہم میاں بیوی تو پرانا سوٹ پہن کر عید گزار لیتے، مگر بچوں کا کیا قصور تھا کہ میں انہیں عید کے دن بھی کچھ نہیں دلا سکتی تھی۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے کہ میرے آفس کے مالک کو ہم غریبوں کا کچھ احساس ہو جائے اور وہ ہمیں تنخواہ کے ساتھ ساتھ کچھ بونس بھی دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کر سکوں۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ باس نے جتنی میری تنخواہ بنتی تھی بس اتنے ہی پیسے دیے۔ میں وہ پیسے لے کر گھر آ چکی تھی۔ آج چاند رات تھی اور ہم سب بازار شاپنگ پر جا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کی ویل چیئر دروازے سے باہر نکالی تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کیونکہ سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ لڑکی اس وقت میرے دروازے پر کھڑی کیا کر رہی تھی اور اسے ہم سے کیا کام تھا۔ یہ سوچ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے میری حیرانگی دیکھی تو شرمندہ رہ گئی اور اس نے ہاتھ جوڑ کر میرے شوہر سے کہا، صاحب جی اس وقت آپ کے گھر آنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں کیا کروں کیونکہ میں بہت مجبور ہوں اور یہی مجبوری مجھے آپ کی دہلیز پر لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ میرے گھر کیوں آئی تھی۔ وہ نقاب پوش لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، پلیز آپ کے گھر اس وقت جو کچھ بھی ہے مجھے دے دیں اور دیکھنا کل آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس محلے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بے سہارا لڑکیوں کی مدد کرتے تھے۔ یہی بات میں نے اس نقاب پوش لڑکی سے کہی تو وہ کہنے لگی، میں بہت مجبور ہوں، اسی لیے میں بہت سارے گھروں میں گئی لیکن کسی نے میری بات کا اعتبار نہ کیا، اسی لیے میں آپ کے دروازے پر آ گئی ہوں۔ اعتبار تو میرے شوہر کو بھی نہیں آ رہا تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ بیچاری پردہ دار لڑکی ہے، شام کے وقت کہاں جائے گی، اوپر سے اس کے بچے بھی بھوکے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھے۔ میرے شوہر نے کچھ دیر اس کے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر میری جانب اشارہ کیا کہ تم نے جن پیسوں سے ہمیں شاپنگ کروانی تھی وہ پیسے اس لڑکی کو دے دو، یہ لڑکی ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، ہم پرانے کپڑے پہن کر عید گزار لیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر تو بہت غصہ آیا مگر میں اپنے شوہر کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں نے پرس کھولا اور گھر کا خرچہ نکال کر باقی پیسے نکالے اور اس لڑکی کو دے دیے اور گھر میں جا کر جو کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں سے آدھا اس لڑکی کے لیے لے آئی۔ یہ دیکھ کر لڑکی بہت خوش ہو گئی اور خوشی کے مارے وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ معاف کرنا بہن، ہمارے گھر میں بس یہی کھانا پکا تھا، میں بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب سا بندہ ہوں اور ہوں بھی اپاہج، بس میری بیوی نوکری کرتی ہے اور اس کی معمولی سی تنخواہ ہے اور اس تنخواہ میں ہم 7 افراد بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تم بس دعا کیا کرو۔ یہ سن کر وہ ہمیں دعائیں دیتی چلی گئی۔ میرا شوہر اور میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے، بچوں کو بھی کسی طرح سے چپ کروا لیا تھا۔ میں چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں جو اپنی مجبوری کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرے پاس جاب تھی اور اس سے ملنے والی تنخواہ سے گزارا اچھا چل رہا تھا، ورنہ ہم بھی بھوک سے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں اس وقت اپنی سوچ میں گم تھی جب میرے شوہر نے کندھا ہلایا اور کہا کہ میں نے اور بچوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، آؤ ہم سب کھاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے اور باورچی خانے میں آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ اس رات میں نے اور میرے شوہر نے بچوں کو کھانا مل کر کھلایا تھا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا تھا۔ رات ہوئی تو میں اس بات کو بھول گئی تھی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ اگلے روز عید تھی۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا کہ کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور سوچا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک آدمی اپنے ہاتھ میں بہت سارے شاپر لیے کھڑا تھا اور اس نے وہ شاپر میری طرف بڑھا دیے اور کہا کہ یہ سامان آپ جس آفس میں کام کرتی ہیں اس آفس کی مالک نے بھیجا ہے اور آج دوپہر کو انہوں نے آپ کی ساری فیملی کو اپنے آفس میں دعوت پر بلایا ہے۔ وہ آدمی اتنا کہہ کر وہ سامان مجھے دے کر چلا گیا۔ جب میں نے شاپر اندر لے جا کر کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ اس میں میرے بچوں کے لیے اور میرے شوہر کے لیے نئے نئے سوٹ اور جوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس شاپر میں کھانے کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ یہ میرے آفس کے کنجوس مالک کو راتوں رات کیا ہو گیا تھا؟ خیر یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا کہ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی اور کہا کہ آفس کے مالک نے آج دوپہر کو ہم سب کو کھانے پر دعوت دی ہے اور یہ سامان بھی اسی نے بھیجا ہے۔ عید والے دن میں نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے پہنائے۔ میرا شوہر عید کی نماز پڑھ کر آیا تو ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ دوپہر کے وقت میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آفس آ گئی تو وہاں کا ماحول مجھے بہت ہی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔
वहाँ ہمارے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہ کی اور میں سیدھا مالک کے کمرے میں چلی گئی تاکہ صبح والے سامان کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ سامنے مالک کی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو جو گفٹ میں نے بھیجے تھے اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آمنہ، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ بات سن کر میں الجھ گئی۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو کہنے لگی، اصل میں یہ میرے والد کا آفس ہے اور والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اسے اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دیا کیونکہ ان دنوں میں پڑھائی کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے وہاں پر والد کی دوستوں کی شکایتیں آنے لگیں۔ یہ ورکرز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے اور ان سب کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے تھے اور نہ ہی ورکرز کو کوئی بونس دیتے تھے، اور جو کمپنی کی طرف سے بونس ملتا تھا وہ خود ہی رکھ لیتے تھے، اور میری کمپنی کے ورکرز بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو واپس پاکستان آ گئی اور یہ دیکھنے کے لیے سچ ہے یا جھوٹ اور میرے آفس کے ورکرز کس حال میں اپنا گزارا کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے سب سے پہلے روح بدل کر میں سب سے ملی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے اپنے آفس کے مینیجر کو بھی نکال دیا ہے، اس نے 20 لاکھ کا گھپلا کیا ہے اور آج سے میں خود ہی سافٹ پہ بیٹھوں گی۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی تاکہ آپ کو بھی آزما سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکرز ہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے اور یہ ہے آپ کا اس سال کا بونس، اور اس بونس کے علاوہ میں نے وہ پیسے بھی اس لفافے میں ڈال دیے ہیں جو میں کل آپ سے لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے آفس کی مالکن میڈم بشرا نے ہمارے لیے شاندار کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ ہم سب نے مل کر ہنسی خوشی اور اس دعوت کو انجوائے کیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔